اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم معزز سامعین. آج رفا ریڈیو پر ایک اسپیشل پروگرام ہم نے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس پروگرام میں ہم مڈل ایسٹ کے حوالے سے مشرق وسطیٰ میں جو کرائسس ڈیولپ ہو رہا ہے، اور مشرق وسطیٰ ہمیشہ سے ہی کرائسس میں رہا کسی نہ کسی حوالے سے، اس کے پیراڈائمس کو جاننے کی کوشش کریں گے. یہ طلبہ و طالبات کے لیے بھی اہم ہے کہ وہ جانیں کہ مشرق وسطیٰ کی سیاست کا پاکستان پہ کیا اثر پڑتا ہے اور مشرق وسطیٰ کے کرائسس کا پاکستان پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں. اس کے لیے ہم نے کافی تیاری کی، اور پھر منصور جعفر صاحب جو ایک کئی عرب چینل سے وابستہ رہے اور انڈیپینڈنٹ میں بھی کالم لکھتے ہیں مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر، وہ آج ہمارے ساتھ یہاں ہم اسٹوڈیو میں موجود ہیں. ہم ان سے بات کا آغاز کریں گے. منصور جعفر صاحب کا بڑا واسٹ ایکسپیرینس ہے مڈل ایسٹ کے حوالے سے، اور وہ بہت کچھ جانتے ہیں مڈل ایسٹ کرائسس کے حوالے سے، اور وہ خبریں بھی جانتے ہیں جو شاید میڈیا پر اس طرح نہیں آتی جس طرح آنی چاہیے. تو ہمارا فوکس مشرق وسطیٰ کے کرائسس کے اوپر رہے گا، اور سعودی عرب کا کیا رول ہے اس میں، اور دوسری سائڈ پر قطر کا کیا رول ہے. تو میں اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز ویلکم کرنے سے کروں گا. منصور صاحب ویلکم. بہت شکریہ، بہت مہربانی. منصور صاحب، آپ کا تو ساری زندگی اس مڈل ایسٹ میں گزری، اور آپ نے ہر طرح سے مڈل ایسٹ کے کرائسس کو دیکھا ہے. میرا سب سے پہلا سوال یہ جو طلبہ طالبات کے لیے بڑا اہم ہے، آپ یہ بتائیں کہ یہ اصل میں جسے ہم مڈل ایسٹ کرائسس کہتے ہیں اور ہم سنتے آ رہے ہیں، یہ ٹرم یہ ہے کیا؟ کرائسس ہے کیا اصل میں؟ 20-25 سالوں سے تو میں سنتا آ رہا ہوں مڈل ایسٹ کرائسس. تو یہ ایکچولی مڈل ایسٹ کرائسس ہے کیا؟ اور مڈل ایسٹ میں کتنے ممالک آتے ہیں جو اس کرائسس میں ڈائریکٹلی انوالو ہیں؟ جی بہت شکریہ جناب. اور میں بہت زیادہ مبارکباد دینا چاہوں گا رفاح یونیورسٹی کے انسٹیٹیوٹ آف میڈیا اسٹڈیز اور آپ کے ایف ایم ریڈیو کو. ہے اس مڈل ایسٹ کے اندر جتنا اس وقت انریسٹ نظر آ رہا ہے، آپ کو اپہیولز نظر آ رہی ہیں، اس کی جتنی بھی روٹیشن ہے وہ سارے کی ساری وہ اسی مسئلے کے گرد گھومتی ہے. کیونکہ جب دنیا بھر سے یہودیوں کو لا کے 48 میں 47 میں ایک انٹرنیشنل کانسپریسی کے تحت ان کو مسلمانوں کا سرزمین، مسلمانوں کا جو قبلہ اول، وہاں پہ لا کے آباد کیا گیا، اور ان کو زبردستی وہاں پہ ایک اکثریت دلوانے کی کوشش کی گئی. تو اس وقت 1948 سے آپ کہہ لیجئے اس کی داغ بیل رکھی گئی، اور اس کا جو بنیاد بنا وہ بنیادی طور پہ اقوام متحدہ کی طرف سے اسے ایک خود مختار ملک تسلیم کیا جانا. اور میں سمجھتا ہوں اقوام متحدہ نے اپنی ہی قراردادوں، اپنے ہی چارٹر کی نفی کرتے ہوئے اسرائیل کو تسلیم کیا. کیونکہ جس وقت اسرائیل کے تسلیم کے حوالے سے ووٹنگ کی جا رہی تھی، اس وقت مطلوبہ تعداد میں اسرائیل کے حق میں ووٹ موجود نہیں تھے اس وقت عالمی ادارے میں. تو مختلف ممالک کو، ہیٹی، لائبیریا، اس طرح کے جو چھوٹے چھوٹے ممالک تھے، انہیں دھونس دھانسلی روپے پیسے کا لالچ دے کر ووٹنگ پر مجبور کیا گیا. اور یہاں پہ یہ بات بڑی دلچسپی کی حامل ہے کہ اقوام متحدہ کی ووٹنگ کبھی مؤخر نہیں کی جاتی، ایک ہی سٹنگ میں وہ چیزیں سیٹل ڈاؤن کی جاتی ہیں. لیکن کیونکہ مطلوبہ ان کے پاس ووٹنگ نہیں تھی، نمبر نہیں تھے، تو انہوں نے اس مسئلے پر یعنی قیام اسرائیل کے حوالے سے جو ووٹنگ ہوئے اس کو ڈیفر کیا، اور پھر بیک گراؤنڈ میں مختلف دھونس دھانسلی کے طریقے استعمال کر کے انہوں نے مطلوبہ نمبر حاصل کیا. اور پھر اس طریقے سے مسلمانوں کی سرزمین پہ، مسلمانوں کے قبلہ اول کی سرزمین پہ، انبیاء کی سرزمین فلسطین پہ جو ہے وہ اسرائیل کا قیام عمل میں لایا گیا. جس وقت فلسطین میں اسرائیل کا قیام عمل میں لایا گیا تو اس وقت وہاں پہ یہودیوں کی تعداد صرف اور صرف 2% تھی. کیونکہ تاریخی اعتبار سے آپ جانتے ہیں کہ یہ خطہ 3 مذاہب یعنی مسلمانوں کے لیے، یہودیوں کے لیے اور عیسائیوں کے لیے متبرک یا اہم خیال کیا جاتا ہے. کیونکہ یہاں پہ ان تینوں مذاہب سے تعلق رکھنے والے انبیاء کرام وہ مدفون ہیں، ان کی مختلف تاریخیں ہیں، ان کی مختلف یادگاریں ہیں جو ایک لحاظ سے ان تینوں مذاہب کے حوالے کے لوگوں کے لیے بڑا ایک مقدس درجہ رکھتی ہیں. تو اس طریقے سے ایک مذہبی ایشو کو بنیاد بنا کے ایک آپ کہہ لیجئے وہاں پہ جو اقلیت ہے اس کو اکثریت میں بدلنے کی جو کوشش کی گئی، اس ناانصافی نے جو اس وقت کا مشرق وسطیٰ کا بحران ہے اس کی بنیاد رکھی. اور آج جتنا بھی آپ کو وہاں کانفلکٹ یا سیاسی آپ کو جکڑ بندیاں نظر آئیں گی، یا آپ کو پولیٹیکل الائنمنٹ وہاں بنتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، ٹوٹتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، ان سب کا مرکز و محور جو ہے وہ فلسطین ہے. اور اس وقت آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو اوریجنل ایشو ہے وہ ان تمام انٹرنیشنل ڈیولپمنٹس کے نتیجے میں پس منظر میں چلا گیا ہے. فلسطینی اسی انداز سے ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں،
ان کا عالمی دنیا کے ساتھ رابطہ بالکل اس انداز سے منقطع ہے کہ وہ نان جویں کے لیے بھی ترس رہے ہیں. ان کو چاروں طرف سے دشمن نے نرغے میں لے رکھا ہے. اسرائیل اور خاص طور پہ اگر مصر کے ساتھ جو فلسطین کا بارڈر ہے وہ بھی انہی کی آشیرواد سے کھلتا ہے, ان کے حکم پر اس سے آمد و رفت ہوتی ہے. اور ایک لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت غزہ کی پٹی جو ہے اسے کہا جاتا ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی کھلی جیل ہے, اور غزہ کی پٹی وہ علاقہ ہے کہ جس میں سب سے زیادہ کثافت ہے آبادی کی. انٹرنیشنلی یہ ریکارڈ ہے کہ تقریباً وہاں 5-6 ملین لوگ جو ہیں وہ صرف 144 مربع کلومیٹر کے رقبے میں زندگی بسر کر رہے ہیں. تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ کتنا کثیف آبادی والا علاقہ ہے اور اس کو کس طریقے سے بیرونی دنیا سے کاٹ کے رکھ دیا گیا ہے. اور اسی طریقے سے جو غربی اور جو ویسٹ بینک کا علاقہ ہے فلسطین کا, یہ دو بڑے خطے ہیں جن پہ یہ مشتمل ہے. اسے بھی ایک طرف سے اردن نے اپنے اس کا سرحد ملتی ہے, اور دوسرا اس کا جو علاقہ جو بین الاقوامی رابطے کا ذریعہ ہے وہ اسرائیل ہے. اور اسرائیل اپنی خوشنودی پر اپنی مرضی سے اس علاقے میں آمد و رفت کی اجازت دیتا ہے, حتیٰ کہ وہاں پہ جو اس وقت ایک نام نہاد خود مختار ایک فلسطینی اتھارٹی قائم کر رکھی ہے, اس کے صدر کو بھی اگر اس علاقے سے باہر جانا ہے تو وہ اسرائیل سے اجازت لیے بغیر اس علاقے سے نہیں نکل سکتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بنیاد ہے, ایک ظلم کی ایک ایسی داستان ہے کہ جس کے خلاف فلسطینی جو ہیں وہ مختلف مراحل پہ نہتے فلسطینی کہ جن کے پاس نہ کوئی F-16 ہے, نہ ان کے پاس کوئی بہت توپ ہے, نہ ان کے پاس کوئی اور ہتھیار ہیں بڑے, وہ اپنے پتھروں کے ساتھ جو ہے وہ اس قبضے کے خلاف جو ہے وہ جنگ لڑ رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنا جو نارمل زندگی کا طریقہ کار ہے اس میں ان کی سیاسی عمل بھی جاری رہا, جس میں انہوں نے انتخابات بھی رچائے, جس میں انہوں نے وہاں بلدیہ بھی قائم کی. یعنی جو ایک رول ماڈل ہو سکتا ہے جدید ریاست کا, وہ اپنے محدود وسائل کے اندر آج بھی وہاں پہ اس پر کاربند ہیں اور اس کو ایک لحاظ سے پروموٹ کرنے کے لیے نت نئے طریقے ایجاد کرتے رہتے ہیں. تو ایک لحاظ سے بڑی منفرد قوم ہے فلسطینی, اور انتہائی اعلیٰ تعلیم یافتہ اور بڑی شرح تعلیم ہے وہاں پہ. اور اس وقت بھی دنیا کے جو بڑے تعلیمی ریکارڈ ہیں ان میں فلسطینیوں کا بڑا حصہ ہے, اور یہ تمام کے تمام اس ظلم اور جبر کے ماحول کے اندر انہوں نے اپنے آپ کو اپنا لوہا منوایا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہمارے اس وقت ہمارے میڈیا سے بھی غائب ہیں. ان کا یہ پازیٹیو امیج, ان کی اس نوعیت کی جو سکسیس سٹوریز ہیں وہ ہمارے ہاں نہیں آ رہی. ان کا اگر کوئی پہلو یہاں پہ ریفلیکٹ بھی ہوتا ہے تو وہ اگر وہ اپنی ایک آزادی کی جد و جہد میں کہیں خود کو بم بنا کے دشمن کے کسی علاقے میں بلو کر لیتے ہیں تو وہ سٹوری یہاں پہ بہت زیادہ فلیش ہوتی ہے. اس کے مقابلے میں ان کی پازیٹیو سٹرگل جو ہے, جو ان کا جسٹ کاز ہے, جو مبنی بر انصاف ہے, جس پر اقوام متحدہ کی قراردادیں شاہد ہیں, خود عالمی ادارہ جو ہے وہ اس کو ایک متنازع علاقہ تسلیم کرتا ہے, اور اسی حوالے سے عالمی برادری جو ہے وہ کمٹ کر چکی ہے کہ وہ اس مسئلے کا حل ایک آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کی شکل میں نکالیں گے. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج آزاد فلسطینی ریاست وہ ایک خواب بن کے رہ گئی ہے. جس انداز سے وہاں کی سیاسی قیادت نے اپنی ایک جو عسکری جد و جہد ہے اس کو ترک کر کے ایک سیاسی عمل میں وہ شریک ہوئے, اور اس پولیٹیکل پروسیس کے ذریعے ان کی خواہش اور کوشش تھی کہ وہ کسی انداز سے ایک لیجیٹیمیسی حاصل کر سکیں. انہوں نے مختلف معاہدات اسرائیل کے ساتھ بھی طے کیے, جس میں اوسلو معاہدہ بڑا مشہور ہے. 1993 میں انہوں نے وہ معاہدہ کیا جس کے تحت ایک آزاد فلسطینی ریاست قائم ہونا تھی, اور اس کے لیے ایک ٹائم لائن مقرر کی گئی کہ کس کس فیزز سے گزر کے جو ہے ایک فلسطینی ریاست قائم ہوگی. لیکن اسرائیلیوں نے اور یہودیوں نے بالخصوص اپنی روایتی بدعہدی, جس پر قرآن شاہد ہے, قرآنی آیات شاہد ہیں, اس کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہر مرحلے پہ انہوں نے فلسطینیوں کو بٹرے کیا. اور آج آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ریاست, وہ علاقہ کہ جسے آزاد فلسطینی ریاست کا حصہ قرار دینے کے وعدے کیے گئے تھے, معاہدات کیے گئے تھے جس حوالے سے, ان تمام چیزوں کو اسرائیل جو ہے وہ اپنی یہودی بستیوں کی شکل میں روز بروز ہڑپ کیے جا رہا ہے. اور نہ صرف ہڑپ کر رہا ہے بلکہ ابھی جو امریکہ کے جو ابھی آؤٹ گوئنگ پریزیڈنٹ ہیں ان کی طرف سے جو بڑے ہمیں اقدامات دیکھنے کو ملے کہ انہوں نے ان تمام یہودی بستیوں کو اسرائیل کے ساتھ ضم کرنے کی منظوری دی. ایک لحاظ سے ان کی وہ جو متنازع حیثیت تھی وہ بھی ختم کرنے کی کوشش کی. تو آج میں سمجھتا ہوں اس وقت ضرورت ہے اس امر کی کہ اس علاقے کے جو سیاسی گریونسز ہیں, جو ان کے معاشی گریونسز ہیں, ان کو دنیا کے سامنے پیش کیا جائے, تاکہ اس وقت
جو مڈل ایسٹ کی جتنی پالیٹکس، جیسے میں نے پہلے گزارش کی کہ وہ اسی خطے کے گرد گھوم رہی ہے، وہاں پہ جتنے الائنسز بنے، اگر مصر نے اسرائیل کے ساتھ کیمپ ڈیوڈ معاہدہ کیا تو وہ اس کی بنیاد بھی فلسطین کا مسئلہ ہی بنا. اردن نے اگر وادی اربا کا معاہدہ کیا اسرائیل کے ساتھ تو انہوں نے بھی ایک لحاظ سے اسرائیل کا جو غم و غصہ ہے اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے. اور آج ہمیں جو مڈل ایسٹ کے اندر مختلف سیاسی تال میل نظر آ رہا ہے، اسرائیل کے ساتھ دوستی یا معاہدات ہمیں نظر آ رہے ہیں، تو اس کے پیچھے بھی یہی فلسطین ہے. انہی کا نام لے کے، انہی کے دلدر دور کرنے کا شور اور غوغا اٹھا کے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں یا اس انداز کی کوششیں جو ہمیں دیکھنے ملتی ہیں. آپ نے بڑا تفصیلی جواب دیا. مجھے ایک بات یاد آ گئی، کسی اسلامی سربراہی کانفرنس میں یاسر عرفات نے اپنی تقریر میں کہا تھا کہ کسی نے ان سے سوال پوچھا تھا کہ فلسطین آزاد کیوں نہیں ہوا، تو انہوں نے کہا ہمارے برابر میں کوئی پاکستان نہیں ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان جنرل جو پڑوسی ممالک ہیں، جیسے آپ نے مصر کا بھی نام لیا، فلسطین کے مسئلے پہ کیا اور اوور آل اسلامی دنیا 57 اسلامی ممالک کوئی رول پلے کرتے ہیں، یا صرف قراردادوں تک ہی یہ معاملہ ہے اور انہوں نے کوئی سفارتی، سیاسی، اخلاقی مدد نہیں کی فلسطینیوں کی، یا آپ سمجھتے ہیں کہ بڑا کام کیا ہے لیکن یہ معاملہ پھر بھی حل نہیں ہو پایا؟ جہاں تک جی مصر کا تعلق ہے تو میں سمجھتا ہوں مصر جو ہے وہ ان ممالک میں شامل ہے کہ جنہوں نے فلسطین کی آزادی اور ان کی جدوجہد کی سپورٹ میں 3 جنگیں بھی لڑی ہیں. اگرچہ وہ ایک جوائنٹ وینچر تھا اردن کا، شام کا اور مصر کا. انہوں نے 67 میں، پھر 73 میں، اس سے پہلے 48 میں بھی ایک کوشش یہ کی گئی. تو یہ نہیں ہے کہ مصر نے اس معاملے میں کردار ادا نہیں کیا، لیکن کیونکہ اس کے لیے جو ریکوائرڈ ہوم ورک تھا خاص طور پہ ملٹری فرنٹ پہ، اس میں کمی تھی اور ان کے پاس وہ سپورٹ بھی موجود نہیں تھی انفراسٹرکچر کے حوالے سے، ملٹری آرمامنٹ کے حوالے سے. تو وہ جنگ جو ہے وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ثابت ہوئی. 67 کی جو جنگ ہے اس کے نتیجے میں مصر کا جو صحرائے سینا کا علاقہ ہے اس پر اسرائیل نے قبضہ کر لیا. لبنان کا جو جنوبی لبنان کا علاقہ ہے اس پر اسرائیل نے قبضہ کر لیا. اسی طریقے سے شام میں جو گولان کی پہاڑیاں ہیں وہ اسرائیل کے قبضے میں چلی گئی. تو یہ جنگ کاؤنٹر پروڈکٹیو ثابت ہوئی. اس کے بعد سے عربوں کو، خاص طور پہ یہ خطے کے جو ممالک ہیں جو شام، اردن اور مصر ہے، ان کی ایک لحاظ سے تھوڑی سی مورال ڈاؤن ہو گیا. تو انہوں نے اس چیز کو سمجھ لیا اپنے تئیں. وہ یہ سمجھ گئے کہ شاید ہمیں اب جو جنگی جو طریقے سے یا عسکری طریقے سے ہم اسرائیل کا مقابلہ نہیں کر سکتے. تو پھر بیک اینڈ پہ مختلف چینلز استعمال ہوتے ہوئے کچھ سیاسی نوعیت کی چیزیں جو ہیں وہ اس مسئلے کے حل کے لیے اس کی شروعات کی گئی. تو انہی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مصر کے اندر ایک مصر نے معاہدہ طے کیا ایک کیمپ ڈیوڈ میں، جس کے تحت انہوں نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا. اور اس کے نتیجے میں مصر کو اس وقت بہت شور مچا کہ اس کو بہت فائدہ ہوا ہے، اس کے قرضے معاف کر دیے گئے ہیں، ان کی نہر سویز جو ہے اس میں ٹریفک روا دوا رہے گی وغیرہ وغیرہ، اور بہت ساری چیزیں کہ مصر نے ایک لحاظ سے بڑے بھائی کا کردار ادا کیا ہے اس نوعیت کی باتیں کر کے. تو اب مصر کا پھر فلسطین کے حوالے سے جو کردار ہے وہ ایک سیاسی جد و جہد کی طرف زیادہ مائل ہو گیا. تو مصر نے جو بھی ان کا اثر و رسوخ غزہ کی پٹی یا اکراس دی ویسٹ بینک تھا اس کو انہوں نے اس فرنٹ پہ استعمال کرنا شروع کر دیا. تو اس کے نتیجے میں پھر فلسطین کے اندر بھی ایک امن کا عمل جو ہے وہ شروع کیا گیا، اسرائیل کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھایا گیا. خود یاسر عرفات جو بہت پہلے تک ایک جنگجو تھے، ایک فریڈم فائٹر تھے، انہوں نے 1993 میں، بلکہ اس سے پہلے جو میڈرڈ کانفرنس ہوئی اس کے نتیجے میں جو کچھ خفیہ خطوط کا تبادلہ ہوا جس میں یہ جو قیام امن کی خواہش ہے اس کو ایک حتمی اور عملی معاہدے کی شکل دینے کی کوشش کی گئی. تو یہ معاہدہ ہمیں 93 سپٹمبر میں 13 ستمبر کو دیکھنے کو ملا ناروے میں اوسلو کے مقام پہ. وہاں یہ معاہدہ طے ہوا جس میں یہی بات کی گئی کہ فلسطین کے جو مقبوضہ علاقے ہیں وہاں پہ ایک آزاد فلسطینی ریاست قائم کی جائے گی، اور وہ علاقے خاص طور پہ جو اسرائیل نے 67 کی جنگ کے بعد قبضے میں لیے تھے، اسرائیل ان سرحدوں تک واپس چلا جائے گا اور وہاں پہ ایک آزاد فلسطینی ریاست قائم ہوگی، اور اس کا جو دارالحکومت ہے وہ مقبوضہ بیت المقدس ہوگا. لیکن اس میں 2 ایشوز جو ہیں ان کو ڈیفر کر دیا گیا. ایک تو مقبوضہ بیت المقدس کا جو پولیٹیکل سٹیٹس ہے اسے، اور دوسرے نمبر پہ جو فلسطینی وہاں سے بے دخل کیے گئے ہیں ان کے رائٹ آف ریٹرن کے حوالے سے کہا گیا کہ ہم 10 سال بعد اس پر بات کریں گے، تاکہ
10 سال تک اس دوران اتنا آپ کہہ لیجئے سیاسی تال میل بڑھ جائے کہ اصل ایشو دب جائے اور اس کے نتیجے میں بہت چیزیں نارملائز ہو جائیں، اور اب فلسطینی جو ہیں اور خاص طور پہ ان کی سیاسی قیادت جو ہے وہ تھک ہار جائے اور ان چیزوں پہ سرنڈر کر دے. لیکن ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ 2000 میں جب اس کی مدت 10 سال کی پوری ہوئی تو اس وقت یاسر عرفات نے القدس کا ایشو جو ہے اس کو ریز کیا. اس کے نتیجے میں جب انہوں نے بہت زیادہ شد و مد سے اس پر بات کرنے کی کوشش کی گئی تو انہیں جو اس معاملے میں سازشی کردار ادا کرنے والے عناصر ہیں انہوں نے انہیں سلو پوائزننگ شروع کر دی، اور اس کے نتیجے میں وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے. اور انہوں نے اس وقت بھی جو فلسطینیوں کا وطن واپسی کا حق اور اسی طریقے سے جو مشرقی بیت المقدس ہے اس کو فلسطینی ریاست کا دارالحکومت بنانے پر کوئی کمپرومائز نہیں کیا. آج بھی فلسطینی اس موقف پر قائم ہیں، اور اسی ان کی جتنی جد و جہد ہے ان دو نکات پہ. اسی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس وقت جو آؤٹ گوئنگ پریزیڈنٹ ہے امریکہ کے، انہوں نے اپنے دور اقتدار میں ایک بہت کنٹروورشل سٹیپ اٹھایا کہ انہوں نے اپنا جو تل ابیب میں ان کا سفارت خانہ تھا امریکہ کا، اسے انہوں نے مشرقی بیت المقدس منتقل کر دیا. اور یہ ایک لحاظ سے انہوں نے علامتی ایکشن کیا جس میں انہوں نے فلسطینیوں کو یہ بتا دیا کہ آپ کو اگر کوئی آزاد فلسطینی ریاست ملے گی بھی تو اس کا دارالحکومت بیت المقدس نہیں ہوگا. تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ جس چیز کے گرد، جس ایک آئیکونک سمبل کے گرد ان کی ساری جد و جہد گھومتی ہے، آپ نے ان سے وہی چھین لیا ہے، وہی خواب آپ نے ان سے چھین لیا ہے. تو یہ کوئی علاقے کی جنگ نہیں ہے، یہ کوئی سرحدی جنگ نہیں ہے. اس کا ہمارا مسلمانوں کے ایمان اور فیتھ سے بھی تعلق ہے، کیونکہ بیت المقدس جو ہے اس میں قبلہ اول واقع ہے، وہ قبلہ اول کے جہاں سے ہمارے نبی خاتم النبیین وہ معراج پر تشریف لے گئے. انہوں نے وہاں اس مسجد میں، مسجد اقصیٰ میں انبیاء کی امامت کی. تو ایک لحاظ سے یہ بڑا ہمارے لیے سیکرڈ پلیس ہے، تو ہم اس پہ اس انداز سے کمپرومائز نہیں کر سکتے. لیکن مسلمانوں کی اسے آپ کہہ لیجئے اس خواہش کو ہمیشہ مختلف ہیلوں بہانوں سے جو ہے وہ کچلنے کی کوشش کی گئی. اس میں کبھی ان کی سیاسی قیادت کو جکڑنے کی کوشش کی گئی. لیکن آج بھی جس حال میں بھی فلسطینی ہیں، چاہے وہ سیاسی طور پہ کمزور ہیں، عسکری طور پہ کمزور ہیں، لیکن وہ ان دو ایشوز پہ کمپرومائز نہیں کر رہے. اس کی ریزن میں آپ کو بتا دوں کہ دوسرا مسئلہ جس کی طرف میں نے اشارہ کیا کہ جو فلسطینی بے دخل کیے جا چکے ہیں مختلف مراحل میں، چاہے وہ 48 میں یا 67 کی جنگ میں، یا ویسے وہاں پہ لوگ عمومی حالات سے تنگ آ کے اپنی جائیدادیں، اپنا سب کچھ چھوڑ کے عرب دنیاؤں میں مختلف مقامات پہ چلے گئے. تو اس وقت جب بڑی تعداد میں وہاں سے فلسطینیوں کا انخلا ہوا تو OIC جب مشرق مسجد اقصیٰ کو آگ لگائی گئی، اس کے نتیجے میں جب یہ تنظیم بنی اس ایشو کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے، تو انہوں نے ایک قرارداد منظور کی جس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ جو فلسطینی عرب دنیا میں یا دوسری جگہوں پہ منتقل ہو رہے ہیں انہیں ان علاقوں کے لوگ اپنے ہاں ٹریول کی اجازت دیں، انہیں ٹریول ڈاکومنٹ دیے جائیں، ان کو نیشنلٹیز نہ دی جائیں. کیونکہ آج اگر ہم انہیں نیشنلٹیز دے دیں گے تو کل کو جب یہ فلسطینی لوگ اسرائیل یعنی فلسطین واپس جانا چاہیں گے تو اسرائیل دنیا کے سامنے یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ تو فلسطینی ہے ہی نہیں، یہ تو جارڈینین ہیں، یہ تو مصری ہیں، یہ تو کویتی ہیں، یہ تو قطری ہیں، تو ان کو ہم کیسے اپنے ہاں آباد ہونے کی اجازت دیں. تو آپ ان کو ٹریول فیسیلیٹیشن دیں، نیشنلٹی نہ دیں، کیونکہ ہم نے ان کا رائٹ آف ریٹرن کل کو پلیڈ کرنا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب اسرائیل کو تسلیم کرنے کا ایشو 48 میں ریز کیا گیا تو اسرائیل کو اس شرط پہ تسلیم کیا گیا اقوام متحدہ میں کہ وہ فلسطینیوں کا رائٹ آف ریٹرن جو ہے وہ اسے تسلیم کرتا ہے، اور فلسطینیوں کو ایک نہ ایک دن اپنی متروکہ جائیدادیں جو ہیں یا تو ان کی کمپنسیشن ان کو دی جائے یا ان کو جو ان کے جائز وارثین ہیں ان تو وطن واپس آنے کی اجازت. لیکن ان کسی بھی اس ایشو پہ اسرائیل نے آج تک کوئی بین الاقوامی کمٹمنٹ جو ہے وہ اپنی پوری نہیں کی، اور آج بھی جو ہے وہاں سے لوگوں کو زبردستی بے دخلی کا، خاص طور پہ یہ جو میں نے بیت المقدس کا ذکر کیا، بیت المقدس کو غرب اردن سے کاٹنے کے لیے بہت جتن کیے گئے ہیں. وہاں پہ 700 کلومیٹر بڑی 10 فٹ اونچی 3 فٹ چوڑی دیوار جو ہے، سیگریگریشن وال جو ہے، جس طریقے سے ساؤتھ افریقہ میں وہاں پہ اپارتھائڈ کے لیے انہوں نے کالے اور گوروں کے لیے کمپارٹمنٹ بنائے ہوئے تھے، اسی طریقے سے انہوں نے اپنے جو اسرائیلی ہیں ان کو بہتر تحفظ کے لیے اتنی بڑی دیوار وہاں تعمیر کر دی. ایک لحاظ سے پورے غرب اردن کا حلیہ نقشہ بگاڑ کے رکھ دیا، اور اس کو اس انداز سے انہوں نے مختلف علاقوں سے گزارا کہ جس میں دیہاتوں کے دیہات، گاؤں کے گاؤں، شہروں کے شہر تقسیم ہو گئے. یعنی کچھ اسرائیل کا حصہ بن گئے اور آدھے جو ہیں وہ فلسطینی علاقہ رہ گئے. تو ایسی کٹے پھٹے علاقے میں
آپ سوچ سکتے ہیں کہ آج فلسطینی کیسے اپنی ایک آزاد خود مختار ریاست قائم کر سکتے ہیں، اور ویسے بھی وہ ریاست کہ جس کی نہ فوج ہوگی، جس کی نہ کرنسی ہوگی، جس کی ابھی تک سرحدیں متعین نہیں ہیں. اور یہ بنیادی طور پہ اسرائیل کی عمارت پر یہ کمٹمنٹ لکھی ہوئی ہے عربی کے حروف میں، تاکہ عرب دنیا کو مخاطب کر کے کہ ملکوں کے یا اسرائیل من الفرات الی النیل، یعنی اسرائیل کے جو توسیع پسندانہ عزائم ہیں کہ اے اسرائیل تیری ریاست جو ہے وہ فرات سے لے کے نیل تک جو ہے اس کا ساحل. تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ان کا وہ جو مدینہ کا جو مشرقی علاقہ ہے وہاں تک پہنچنے کا، جو خیبر تک پہنچنے کا خواب ہے، وہ آج بھی ان کے ذہنوں میں خناس سمایا ہوا ہے. اور ان کی جتنی بھی جد و جہد ہے، جتنا بھی آپ یہ اس وقت مڈل ایسٹ کا منظرنامہ دیکھیں گے، یہ ساری اسی کی طرف بڑھتی ہوئی ہمیں دکھائی دیتی. یہ آپ نے بہت ہی تفصیل سے یہ معاملہ بیان کیا. میں ایک اور نقطے کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں. یہ جو عرب دنیا میں ایک معاملہ 3-4 مہینے سے اٹھ گیا ابراہیم ایکارڈ کے بعد کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کرنے لگ گئے، لائن لگی ہوئی ہے اسرائیل کو تسلیم کرنے کی عرب ممالک، مسلم ممالک کی. تو یہ ایک تو یہ بتائیے کہ یہ اچانک معاملہ شروع کیسے ہو گیا؟ ایک دم ہی سب کو خیال آیا عرب دنیا میں کہ اسرائیل کو ایز خود مختار ریاست تسلیم. اور دوسرا یہ کہ اس کے کیا یہ فلسطینیوں کے موقف کی شکست نہیں ہے؟ ایسا نہیں لگا کہ ہم اور دور فلسطینی ریاست سے چلے گئے، کہ قیام سے دور چلے گئے؟ جہاں تک اس ابراہیم ایکارڈ کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال کا تعلق ہے، تو میں یہاں نشاندہی کر دوں کہ یہ کوئی راتوں رات ہونے والا واقعہ نہیں ہے. اس کے لیے بہت باقاعدہ پلاننگ کی گئی اور مختلف مراحل میں، جیسے میں نے عرض کیا کہ اوسلو معاہدے سے پہلے میڈرڈ کانفرنس اور اس نوعیت کے اور بہت سارے سیکرٹ لیٹرز بازی جو ہے وہ چلتی رہی یاسر عرفات اور اسرائیلی قیادت کے درمیان. تو ایک گراؤنڈ بریکنگ جو ہے وہ کی جاتی رہی بڑے خفیہ طریقے سے. تو یہاں پہ بھی اسی انداز سے عرب دنیا کے اندر بھی، یعنی اس وقت جو ہمیں خاص طور پہ مشرق وسطیٰ میں اور یا گلف اسٹیٹ کی اگر ہم بات کریں، تو وہاں پہ بھی اسرائیل کے ساتھ تال میل جو ہے وہ بیک ڈور میں چل رہی تھی. اور اس کے لیے بہت سا آپ کہہ لیجئے تجارتی محاذ پہ ایکسچینجز ان کی ہو رہی تھیں. جیسے اگر میں نام لوں یو اے ای میں فرق کریں، انہوں نے اگر ایکسپو 2020 کے لیے سٹالز بک کیے تو اس میں اسرائیل پہلی ریاست تھی جسے سٹال الاٹ کیے گئے. اور ظاہر یہ آپ کا اگر ان کا آپس میں معاہدہ کوئی ایسا نہیں ہے تو اس کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے. تو اسی طریقے سے جو بحرین ہے وہ بھی ان کے سے بھی، اور قطر بھی ایک لحاظ سے 1994 سے قطر کے اندر جو ہے اسرائیل کا تجارتی آفس موجود ہے، جو ایک لحاظ سے غیر سرکاری ایمبیسی کا درجہ رکھتا ہے وہاں پہ، اور ان کے ساتھ معاملات جو ہیں. تو یہ بنیادی طور پہ وہ ٹریک ٹو ڈپلومیسی ہے جس کے کچھ اشارے یا اندیے ہمیں اپنے ریجن میں مسئلہ کشمیر کے حوالے سے بھی دکھائی دیتے ہیں. ان کا مقصد اور منتہا بھی یہی تھا کہ آپ ٹریڈ اوپن کر دیں، آپ ثقافتی طائفے جو ہیں ان کا تبادلہ کریں، کلچر ایکسچینجز کریں، آپ کے وفود ایک دوسرے کے ہاں آئیں، تاکہ جو اصل ایشو ہے وہ اتنا زیادہ ان نارملائزیشن پروسیس کے اندر دب جائے کہ جب آپ فائنلی کوئی ابراہیم ایکارڈ کریں یا کوئی مسئلہ کشمیر کے سلوشن کے حوالے سے کوئی معاہدہ کریں تو لوگ کہیں کہ یار سب کچھ تو ہو رہا ہے، پیاز بھی آ رہا ہے، آلو بھی آ رہا ہے، ٹماٹر بھی آ رہا ہے، تو ہماری کیا لڑائی ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ جی وہاں پہ بھی وہی کلچر ہے، یہاں پہ بھی وہی کلچر ہے. تو اگر ہم یہ کہیں گے کہ جی ہمارا تو ابراہیم ایکارڈ ہم نے کیا ہے تو بنیادی طور پہ ہم بھی ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، وہ بھی ان کے ماننے والے ہیں، تو یہاں فرق کیا رہ گیا؟ یہاں آپ نے مذہبی تفریق بھی ختم کر دی، سیاسی طور پہ تو آپ ان کے لیے ان کے ساتھ مقابلہ کرنے کے قابل ہیں ہی نہیں. تو یہ وہ ساری چیزیں تھیں جو عرب دنیا ہے ان کی نہ تو سرحدیں ان کے ساتھ اس طرح ملتی ہیں، نہ ان کو کوئی اور اس طریقے سے پرابلم تھی ان کے ساتھ. انہوں نے یہ معاہدے کر کے، اور پھر کمال بات یہ ہے کہ ان کو امن معاہدات کا نام دیا ہے. آپ کچھ اسرائیل کے ساتھ جنگ ہی نہیں ہے، جن کی جنگ ہے ان کو آپ پس منظر میں رکھ گئے ہیں، ان کو آپ ان پر قدغنے ہیں، ان کی ملازمتوں پہ بھی پابندیاں ہیں، ان کو آپ کے ہاں اوپن رسائی بھی نہیں ہے، ان کو آپ نے بیک برنر پہ رکھ دیا ہے، اور خود آپ نے اسرائیل کے ساتھ دوستی کی پینگیں بڑھائی ہیں اور اس طرح کے معاہدات کر کے بنیادی طور پہ اس ایک ایسی جارح اور ایک ایسی ایکسپینشنسٹ ریاست کو اپنے ہاں کھل کھیلنے کا موقع فراہم کر دیا کہ جو کبھی بھی یعنی آپ کے دوست نہیں ہو سکتے. قرآن میں آیات موجود ہیں کہ جو اس بات پہ دلالت کرتی ہیں کہ یہود و نصارہ کبھی بھی مسلمانوں کے دوست اس حوالے سے نہیں ہو سکتے. یہاں پہ بات دینی حوالے سے ہم یعنی یہودیوں کو ایک آسمانی مذہب تسلیم کرتے ہیں مسلمان اور اس کا احترام کرتے ہیں، لیکن جو ان کی سیاسی ایجنڈا ہے اس حوالے سے ایک پوائنٹ آف ڈفرینس ہے، اور وہ سیاسی ایجنڈا کھلے عام انہوں نے بھی ظاہر کر دیا ہے، اور اس کی امپلیکیشنز اب پوری عرب دنیا میں ہمارے سامنے ہیں. اور اس کی اب آپ کہہ لیجئے جو باؤنڈریز ہیں
جو میں سمجھتا ہوں کہ اسلامی دنیا تک پھیلنے جا رہی ہیں، اور خدا نخواستہ کہ وہ دن آئے کہ جب پاکستان جیسی ایک اسلامی جمہوری ریاست جو ہے وہ بھی ان خطوط پہ سوچنا شروع کر دے یا اس طرف بات ہونا شروع ہو جائے. یقیناً آج میڈیا میں جو چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں وہ کوئی اتنی خوشائند نہیں ہیں، اور وہ ایک آپ کہہ لیجئے ہمیں ایک الرٹ ہے ہمارے لیے، ایک انتباہ ہے کہ ہم اپنے جو نوجوان ہیں، اپنا جو انٹیلیجنشیا ہے، ان کو اس حصے کی تاریخی اسلامی حیثیت جو ہے اس سے آگاہ کریں، تاکہ وہ اس نارملائزیشن کا جو شور و غوغا ہے اس کے نتیجے میں بالکل اسرائیل کے سامنے جو ہے وہ ہتھیار ڈالنے کے لیے ہر دم تیار و آمادہ نہ رہیں. ٹھیک ہے، میں آخری دو سوال آپ سے کروں گا. ایک تو یہ بتائیں کہ یہ جو مزاحمتی تحریکیں تھی، حماس، حزب اللہ وغیرہ، یہ بالکل سین سے آؤٹ ہو چکی ہیں، ہمیں کہیں نظر نہیں آ رہی. کیا یہ خاموش ہیں اسٹریٹجیکلی، یا ان کو بالکل ہی اس قدر دبا دیا گیا کہ اب ان کے پاس کچھ بھی کرنے کے لیے نہیں بچا، اور مزاحمت بالکل کشمیر میں ہم دیکھتے ہیں بہت مزاحمت موجود ہے، لیکن فلسطین میں اور مڈل ایسٹ میں کہیں پہ بھی اس طرح کی مزاحمت نظر نہیں آ رہی. تو اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ مزاحمتی تحریکیں کیا دم توڑ چکی ہیں؟ آپ نے بہت اچھا سوال کیا. میں سمجھتا ہوں کہ جی اس وقت جو فلسطینی مزاحمتی گروپس ہیں، اس میں جو وہاں پہ سرخیل اسلامی تحریک مزاحمت، حماس ہے، اسلامی جہاد ہے، یہ گروپس اس وقت بھی آپریٹ کر رہے ہیں. لیکن انہوں نے وہ جو ایک اس پورے ریجن میں جو ایک سیاسی عمل تھا اس کو فیل کرتے ہوئے اپنی اسٹریٹجی چینج کی. 2000 میں جو انتفاضہ، پہلی انتفاضہ وہاں پہ شروع کی گئی، اس کے نتیجے میں آپ نے دیکھا کہ اسرائیل مجبور ہوا آپ کے ساتھ نیگوشیٹ کرنے کے لیے. یہ ان کی جد و جہدی تھی، یہ ان کے آپ کہہ لیجئے جو اٹیک تھے اسرائیلی اہداف پر، یہ اس کی برکت ہی تھی کہ اسرائیل جو ہے وہ آپ کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہوا. اگرچہ اس مذاکرات کی میز مزاحمتی تحریکوں کے نمائندوں نے نہیں سجائی، وہ ان کی ایک دنیا کے سامنے جو تسلیم شدہ فلسطینی قیادت تھی، جسے تنہا نمائندے کا درجہ حاصل تھا، یاسر عرفات، ان کی تنظیم آزادی فلسطین، وہی ہم نام سنتے آئے. لیکن فلسطینی جو مزاحمتی گروپ ہیں انہوں نے دیکھا کہ اس وقت ایک جو سیاسی عمل یہاں شروع کیا جا رہا ہے، اگر آج ہم اسی ملٹری جدوجہد میں ملوث رہے تو ہم ممکن ہے اس پولیٹیکل سین سے الگ ہو جائیں. تو جب 2006 میں وہاں پہ انتخابات کا ڈول ڈالا گیا تو آپ نے دیکھا کہ انہی مزاحمتی گروپوں نے اس انتخابی عمل میں بڑے کھلے دل سے شرکت کی، اور اس کے نتیجے میں اسلامی تحریک مزاحمت کو وہاں 75% نشستیں ان کی فلسطین کی مجلس قانون ساز میں ملی، اور وہ حکومت انہوں نے بنانے کی پوزیشن میں تھے. لیکن انہوں نے اس وقت بھی جو یاسر عرفات کے نمائندے، یعنی یہ جو فلسطینی صدر محمود عباس ہیں، انہیں کہا کہ آپ ہمارے ساتھ ایک اتحادی حکومت میں شامل ہوں. لیکن کیونکہ انٹرنیشنل کانسپیریسی ان کے خلاف تھی تو ان کی وہ حکومت آپ کہہ لیجئے 6 ماہ بھی نہیں چلنے دی گئی، ان کو آپس میں لڑوا دیا گیا. فلسطینی اتھارٹی اور حماس جو ہے آپس میں دست و گریباں ہو گئے. غزہ جو ہے وہ میدان جنگ بن گیا، اور وہاں سے ان کو ایک بار سے غزہ کا کنٹرول حماس کے پاس آ گیا، ویسٹ بینک کا کنٹرول جو ہے وہ ان کے پاس چلا گیا. اب 75% میجورٹی ہوتے ہوئے بھی آپ کی جمہوری حکومت کو وہاں چلنے نہیں دیا گیا، اور تمام قربانیوں کے باوجود چلنے نہیں دیا گیا. لیکن فلسطینیوں نے اپنا یہ جو اسٹریٹجی ہے، اپنے جو ملٹری آپ کہہ لیجئے اس کو تھوڑا سا ڈائی ڈاؤن اسی لیے کیا کہ وہ سیاسی عمل میں شریک ہونا چاہتے تھے. آج بھی آپ خبروں میں سنتے ہوں گے کہ مصر جو ہے وہ دوبارہ سے حماس کے ساتھ مذاکرات کا ڈول ڈال رہا ہے، تاکہ کسی انداز سے جو ایک نیا انتخابی عمل وہاں شروع کیا جانا ہے اس میں ایک اکراس دا بورڈ لوگ شرکت کریں. اور یہ آج بھی یہ خدشہ موجود ہے، اور اس کا اظہار اسرائیل کے مختلف اخبارات کے سرویز میں کیا جا رہا ہے کہ آج اگر آزاد خود مختار انتخابات وہاں کروائے جائیں تو آج بھی حماس اور ان کے ساتھ جو ان کے اتحادی مزاحمتی گروپ ہیں وہ اس پوزیشن میں ہیں کہ وہ ایک میجورٹی اکثریت وہاں بنا لیں گے. تو اسی لیے وہاں پہ ایک ایسا کٹا پھٹا ملک جو ہے، کٹا پھٹا علاقہ تیار کیا جا رہا ہے انتخابی عمل کے لیے، کہ جہاں ایک علاقے کا بندہ دوسرے علاقے میں ووٹ نہیں ڈال سکتا، اسے ایک پورے یہودی بستیوں کے جنگل سے گزر کے اپنے بیلٹ باکس تک جانا ہوگا، اور وہاں پہ اسے کتنی ملٹری چیک پوسٹ عبور کرنا ہوگی. تو یہ چیزیں جو ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں میڈیا میں ہائی لائٹ نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے یہی سمجھا جاتا ہے کہ شاید فلسطینی بہت ہی زیادہ کوئی آپ کہہ لیجیے اکھڑ مزاج ہیں، وہ کسی سیاسی عمل میں شریک نہیں ہونا چاہتے. وہ زمینی حقائق ہمارے سامنے نہیں رکھے جا رہے، باوجود یعنی آپ کہہ لیجیے کسی سازش کے تحت یا ویسے انجانے میں یا اپنی لا علمی کے نتیجے میں. صرف اور صرف وہی بات ہے کہ جو ایک ورلڈ میڈیا جسے بہت بڑی ابراہیم
اکارڈ کی ہیڈ لائن بنا کے دکھاتا ہے، ہم بھی اسی کا چربا یہاں پہ اپنے لوکل چینلز میں. پھر دوسرا، اس ایشو کے حوالے سے جتنی اورینٹیشن ہے بدقسمتی یا خوش قسمتی سے وہ عربی میں ہے. ہمارے ہاں اس زبان سے استفادے کے چینلز موجود نہیں ہیں. ایون ہمارے میڈیا کے اندر کوئی براہ راست ایسا انتظام نہیں ہے کہ آپ ان ذرائع سے، ڈائریکٹ ذرائع جو ہیں ان سے وہ خبر حاصل کر سکیں. آج بھی ہم اسی رائٹر کے، اسی اے ایف پی کے، اے پی کے اسیر ہیں کہ جس کے نتیجے میں ہمیں ایک بائسڈ وائر جو ہے، ایک بائسڈ اوپینین جو ہے ملتی ہے، اور وہی ہمارے ناظرین اور سامعین تک پہنچتی ہے. یہ آپ نے بات بالکل ٹھیک کہی. میں نے بھی چینلز میں دیکھا ہے، میں ایک چینل کی مانیٹرنگ ڈیسک پر تھا، تو جو مانیٹرنگ ڈیسک پر چینلز دیکھے جاتے ہیں اس میں کوئی عربی چینل تھا ہی نہیں. جی یعنی بڑے چینلز کے پاس بھی ایکسیس نہیں ہے عربی چینلز کو، نہ وہ اس کی توجہ. سارا نیریٹو پر CNN BBC سے ہی آ رہا ہوتا ہے. ایگزیکٹلی. میں آخری بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جو شاید تھوڑی سی متنازع ہو. ایک تو ایران کا رول آپ کو پتہ ہے بہت زیادہ ہے مشرق، مگر مسئلہ یہ ہے کہ موساد بہت تیزی سے اسلامی دنیا میں پینیٹریٹ کر گئی ہے. ابھی جوہری سائنسدان کو قتل کیا ایران میں، اور موساد کی مختلف کارروائیاں مختلف مڈل ایسٹ کے ملکوں میں جاری رہتی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ موساد کنٹرول سے باہر چلی گئی خود اسرائیلی ریاست کے، یا موساد دوسری ریاستوں کے لیے بھی کام کر رہی ہے جیسے امریکہ اور برطانیہ وغیرہ، اور موساد کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے اسلامی دنیا کے حوالے سے؟ دیکھیں جی، جہاں تک اسرائیل کی انٹیلیجنس ایجنسی کا تعلق ہے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ موساد ایک بدنام زمانہ اور بڑی ہی ویل ریکگنائزڈ اور بڑی ایکسٹینسو نیٹ ورک رکھنے والی ایجنسی ہے، اور ماضی میں اس کے کریڈٹ پہ بہت ساری ایسی میں سمجھتا ہوں ہلاکت خیز کارروائیاں جو ہیں وہ موجود ہیں کہ جو اس کی کریڈیبلٹی بنانے کے لیے یا اس کی دھاک بٹانے کے لیے. تو جو بین الاقوامی استعمار ہے، جو کلونیل پاورز ہیں، ان کا آپس میں تال میل تو ایک تاریخی حیثیت میں موجود رہا ہے. آج بھی موساد جو ہے جہاں پہ اسے ضرورت پڑتا ہے وہ MI56 یا خاد سے بھی مدد لے گی. سب جگہوں پہ ان کے آپس میں نیٹ ورکنگ جو ہے وہ انڈین را سے بھی مدد لے گی. وہ سب لوگوں کے ساتھ ان کے تال میل موجود ہے. لیکن اس ساری صورتحال میں جو اسرائیل کے اندر ایک پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ ہے، یقیناً اس کے کنٹرول سے باہر ہے موساد اس وقت. آج بھی انہوں نے جو متنازع ایکٹیویٹیز کی ہیں، خاص طور پہ ان کی جو ایک میں سمجھتا ہوں بزدلانہ کارروائی جو انہوں نے ایک خلیجی ملک میں دبئی جیسے جگہ پہ انہوں نے سر انجام دی، کہ جس میں انہوں نے حماس کے ایک بہت سرکردہ لیڈر کو جو ہے ایک بڑے ہی میں کہوں گا خوفناک طریقے سے جو ہے وہاں قتل کیا، شہید کیا ایک ہوٹل کے اندر. کہ وہ جگہ کہ جہاں پہ تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ ان علاقوں تک ان کی پینیٹریشن موجود ہے، اور یہ راتوں رات نہیں ہوئی، یہ اوور دا پیریڈ آف ٹائم وہاں پہ موجود رہے. اور اس کارروائی کے لیے خبروں کے مطابق 34 افراد جو ہیں موساد کے وہ مختلف ہوٹلز میں قیام انہوں نے کیا. ان کا پتہ تھا کہ یہ کسی مشن پر یہاں آئے ہوئے ہیں، تو ان کو اس انداز سے راتوں رات. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ان ممالک کے جو ان سے دوستی کا بہت زیادہ آج کل دم بھر رہے ہیں، ان کے لیے بھی آئی اوپنر تھا کہ کس انداز سے انہوں نے ان کی سوورینٹی کو وائلیٹ کیا، ان کے ٹیریٹوریل جورسڈکشن کو وائلیٹ کیا. اور خاص طور پہ ایک وہاں کا جو ایک بڑا مشہور پیس ہے کہ جی یہاں تو چڑیا پر نہیں مار سکتی، تو وہاں پہ کتنی ہائی پروفائل ایکٹیویٹی جو ہے وہ دن دہاڑے وہ ہوئی، جس کے نتیجے میں ایک بدنامی الگ ہوئی. اور وہاں پہ یعنی آپ غیر محفوظ ہو گئے. اس وقت جو ہمیں بہت سارا ممالک میں چاہے یورپ ہے، یہاں پہ بہت جو شور کیا جاتا ہے وہ یہی کہا جاتا ہے کہ جی ہمارے ہاں بہت امن ہے، ہمارے ہاں لوگ فوراً انویسٹمنٹ لے کے آ رہے ہیں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے. تو اس طرح کی جب ایکٹیویٹیز ہوں گی تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ انٹرنلی بہت زیادہ ویک فیل کرتے ہیں، اور یہاں سے پھر آپ کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ سیاسی طور پہ آپ جن حکومتوں کے ساتھ یا جن ملکوں کے ساتھ دوستی کر رہے ہیں، ان کی جو انٹیلیجنس آپریٹرس ہے وہ ان کے کنٹرول میں نہیں ہے، وہ انڈیپینڈنٹلی آپریٹ کر رہا ہے. تو یہ ایک بڑا چیلنج ہے میں سمجھتا ہوں. اور اس کے خاص طور پہ جو شکار مصر میں بھی موجود اہداف کیا ہے اس نے، پھر خاص طور پہ لبنان جو ہے اس کا بہت ترنے والا ہے. وہاں پہ جتنی سبوتاج ایکٹیویٹیز ہیں ان سب کے ڈانڈے اسرائیلی موساد کے ساتھ ملتے ہیں. شام کے اندر ہونے والی مختلف اہداف کے خلاف کارروائیاں جو ہیں اس میں موساد ملوث رہا ہے. تو آج بھی میں سمجھتا ہوں ہمارا جو نیوکلیئر پروگرام ہے اس کو جو سب سے زیادہ خطرہ ہے وہ اسی نوعیت کے آپ کہہ لیجیے جو انٹیلیجنس ایجنسی اور ان کے ساتھ تال میل کرنے والے مقامی سپلنٹر گروپس، وہ مختلف شکلوں میں ہو سکتے ہیں. وہ فرقہ وارانہ لبادے میں ہو سکتے ہیں، وہ کسی تنظیم کے ساتھ ہو سکتے ہیں. تو یہاں پہ یہ خبریں شائع ہو چکی ہیں کہ جب پاکستان کے اندر یہاں پہ کوئی سیاسی عمل کی تبدیلی ہوتی ہے تو ہمارا نیوکلیئر اثاثے جو ہیں وہ ہمیشہ خطرے میں محسوس کیے جاتے ہیں.
اس وقت بھی کہا جاتا ہے کہ جی بحیرہ عرب میں وہ لوگ موجود ہیں, ہمیں ڈرایا جاتا ہے, اور اس کے پیچھے ایک ہسٹری ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو بھی یہاں سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں, جو بھی اس کام پر مامور لوگ ہیں, وہ اس سے بے خبر نہیں ہیں. وہ ان ساری چیزوں کا کاؤنٹر اسپائنیج کی شکل میں جو ہے مقابلہ کرنے کے لیے ہر دم تیار ہیں. ٹھیک ہے, بس آخری سوال یہ ذرا بتا دیں کہ پاکستان ایسا لگ رہا ہے کہ مڈل ایسٹ میں اپنی اتحادی پرانے اتحادی کھو رہا ہے, شاید دبئی اور سعودی عرب, اور اب اس کی ناراضگیاں اور ممالک سے شروع ہو گئی ہیں. ریزنز بہت سارے ہو سکتے ہیں, تو کیا پاکستان کی ڈپلومیسی فیل ہوئی ہے یا ان ممالک کے مقاصد پاکستان پورے نہیں کر پا رہا ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیے جی, سیاست اور خاص طور پہ جو انٹرنیشنل ڈپلومیسی ہے, اس میں نہ تو کوئی آپ کا مستقل دوست ہے نہ کوئی مستقل دشمن ہے. یہ مفادات کی جنگ ہوتی ہے. جب تک آپ مختلف ملکوں کے یا مختلف ریجنز کے مفادات کے لیے کسی طریقے سے آپ فائدہ مند ہیں تو وہ آپ کے ساتھ ہیں. جس وقت آپ ان کے سیاسی ایجنڈے یا ان کے اس سے جو موجودہ سٹانس ہے اس کے ساتھ ڈفر کریں گے تو وہ یقیناً آپ کے ساتھ اسی انداز سے معاملات کریں گے. اس وقت موجودہ صورتحال بھی اسی تناظر میں ہے. ایک تھوڑی کشیدگی یا تناؤ ہمیں جو عرب دنیا کی طرف سے پاکستان کے ساتھ دکھائی دیتا ہے, اس کی بنیادی وجہ بھی یہی ہے. ایک تو یہ ہے, دوسرا ہمارا جو ازلی ابدی دشمن ہمارا ہمسایہ جو بھارت ہے, اس کی پینیٹریشن ان کے ہاں بہت بڑھ چکی ہے. وہ سیاسی وہاں پہ ان کا جو آئی ٹی کا سیکٹر ہے, جو بزنسز ہیں, اس میں وہ اس حد تک انفلٹریٹ کر چکے ہیں کہ وہ باقاعدہ اثر انداز ہوتے ہیں, اور وہ پاکستان کے ساتھ ان کے جو تعلقات, ان کے جو معاملات ہیں, اس کو کبھی بھی مثبت سے بڑھتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتے. تو ہمیں ان ساری سازشوں سے وہ باخبر رہنا ہوگا, اور اپنے جو دوست جو ماضی میں مختلف مراحل پہ مشکل وقت میں ہمارے ساتھ تھے, جنہوں نے ہمارے ہاں ہونے والی OIC کو رونق بخشی, اب میرا خیال ہے کہ ان کو دوبارہ واپس لانے کی ضرورت ہے. اور اس کے لیے پہلے ہمیں اپنا ہاؤس ان آرڈر کرنے کی ضرورت ہے. جب تک ہمارا ہاؤس ان آرڈر نہیں ہے سیاسی طور پہ, اگر ہم دست و گریبان ہیں, تو یقیناً باہر کی دنیا جو ہے وہ اسی سیاسی تفریق کا فائدہ بھی اٹھائے گی, اور یہاں پہ اپنا سیاسی ایجنڈا جو ہے وہ دھونس دھاندلی جس انداز سے انہوں نے اسرائیل کو تسلیم کروانے کے لیے استعمال کیا, وہ کل کو خدا نخواستہ ہم پر بھی اپلائی کیا جا سکتا ہے. منصور صاحب بہت شکریہ. یہ موضوع ایسا ہے سامعین کے شاید 3 گھنٹے بھی گفتگو ہو تو یہ پورا نہ ہو, کیونکہ مڈل ایسٹ کرائسس 40-50 سالوں سے چلتا جا رہا ہے اور یہ بڑھتا ہی جا رہا ہے. ہماری کوشش ہوگی کہ FM ریڈیو کے ذریعے رفا کے دوبارہ اس پہ کوئی پروگرام کریں منصور صاحب کے ساتھ, اور کسی اور اینگل سے بات کریں. اب تک کے لیے اجازت دیجیے. منصور صاحب کا بہت شکریہ کہ آپ آئے. اللہ حافظ.